السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کے طور پر نہیں پکارتے، اور وہ کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا عمل کرے گا وہ گناہ سے ملاقات کرے گا، اس کے لیے قیامت والے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا۔ عزیز بھائیو، قابل احترام بزرگوں، سورہ الفرقان کا آخری رکوع اور 69 نمبر آیت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اس آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ وہ صفات بیان کرتے کرتے کہا کہ وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ ہو کر ایسا عمل کرے گا تو وہ گناہ سے ملاقات کرے گا، اور اس بندے کے لیے ڈبل عذاب کر دیا جائے گا قیامت والے دن، اور عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہوں کے اخروی اور ہمیشہ والی زندگی میں بڑے شدید ترین نقصانات ہیں۔ جہنم کا عذاب تو سنگل بھی بڑا شدید ہے، اور پروردگار نے کہا ڈبل عذاب ہوگا، اور اس عذاب میں ایک دن، 2 دن، 1 سال، 10 سال، 100 سال نہیں، ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا۔ میرے بھائیوں، ہم سب انسان ہیں، بھولنے والے ہیں، غلطیوں کے پتلے ہیں۔ غلطیاں اور گناہ اور نافرمانیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اور ہونی ہی ہونی ہے۔ اس لیے ہونی ہے کہ مدینے والے امام محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے،
کلو بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد بہت زیادہ غلطیاں کرنے والی ہے. تو غلطیاں تو ہونی ہم سے. کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا، گناہ کا، غلطی کا ارتکاب نہ ہوتا ہو. کوئی نہیں ایسا. میرے محترم بھائیوں، ہمارا خالق و مالک پروردگار رب العالمین وہ گناہوں کی شامت سے دنیا میں بھی ہمیں بچانا چاہتا ہے اور جہنم کے ڈبل عذاب اور اس میں ہمیشہ رسوا کیے ہوئے رہنے سے بھی بچانا چاہتا ہے. اللہ کو قطعاً یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم دنیا میں گناہوں کی شامتوں کا شکار رہیں اور آخرت میں جہنم کے دور عذاب میں مبتلا ہو جائیں. اللہ کو نہیں پسند یہ. وہ بہانوں سے ہم سے ہونے والی نافرمانیاں، خطائیں، غلطیاں معاف کرتا ہی رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے رب معاف. ہم سنتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ عاشورے کا روزہ رکھتا ہے رب العالمین اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو بندہ عرفے کا روزہ رکھتا ہے، عرفے کا، پروردگار اس بندے کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جو بندہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں، جو بندہ فرضی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، پروردگار اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. کسی کو سمندر کی جھاگ کا اندازہ ہے؟ ممکن نہیں میرے بھائیوں. یہ جو رب نے زمین بنائی ہے نا، اس زمین کا 2/3 پانی ہے، 1/3 خشکی ہے. ساری زمین میں 2/3 پانی ہے، 1/3 خشکی ہے. یہ سائنس کا، ٹیکنالوجی کا ترقی یافتہ ترین دور، آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں دنیا کا کوئی انسان خشکی کے کناروں تک پہنچ نہیں سکا. جو زمین کا 1/3 ہے تو جو اس سے ڈبل ہے اس کا اندازہ کیا ہوگا، کس کو ہو سکتا ہے؟ اتنے گناہ بھی رب معاف کر دیتا ہے. عمل کتنا کو مشکل ہے، کتنا زور لگانا پڑتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جو بندہ میرے وضو جیسا وضو کرتا ہے، توجہ سے سننا میرے بھائیوں، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور پوری توجہ سے خشوع خضوع سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، پروردگار اس بندے کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو اور 2 رکعتیں کتنا کو مشکل کام ہے. چلو یہ بھی کچھ نہ کچھ مشکل ہے، نماز مشکل کام ہے. دوسری حدیث سن لیں. میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے امام،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب وضو کرتا ہے نا، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ بھی، اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے ہونے والے سارے گناہ پانی کے قطروں سے اس کے ناخنوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں۔ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے ہونے والے سارے گناہ پانی کے قطروں سے داڑھی کے بالوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں۔ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے سارے گناہ سر کے بالوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں۔ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے ہونے والے سارے گناہ پاؤں کے ناخنوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر بندہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، ان 2 رکعتوں میں اپنے دل سے بھی بات نہیں کرتا، دل سے بھی نہیں بات کرتا، پورے خشوع خضوع سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ناطق وحی نے فرمایا یسیرو کا ہیئتہ ولادتہ امہ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے۔ یہ حدیث نا عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی۔ ابو امامہ الباہلی سدی بن اجلان رضی اللہ عنہ انہوں نے سنی ان سے، تو کہنے لگے ابو امامہ تجھے پتہ ہے کیا بول رہے، تیری عقل ٹکانے، ہوش و حواس کام کر رہے ہیں، اتنا چھوٹا سا عمل وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، اور بندے کو رب ایسے کر دیتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے، کیا بول رہا ہے تو؟ عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یہ اسی صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، کہنے لگے ابو امامہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تیرا کیا خیال ہے میں اس حالت میں اپنے اس وقت میں اللہ کے نبی کا نام لے کر وہ بات بیان کروں گا جو میں نے محمد الرسول اللہ سے نہیں سنی ہوگی؟ کہنے لگے اگر میں نے 1 مرتبہ سنا ہوتا یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ گنا ہوگا، 7 مرتبہ بھی سنا ہوتا میں نہ بیان کرتا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ سے بھی زیادہ مرتبہ سنا ہے۔ اچھا اب بتائیں، اللہ نے بہانے بنائے ہوئے ہیں گناہوں کو معاف کرنے کے نہیں؟ بنائے ہوئے نا، بے شمار بہانے ہیں، میں ان میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کی ایک بہت بڑی خطرناک ترین غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی خطرناک غلط فہمی کا ہم سب شکار ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں، اللہ کی قسم اندازہ بھی نہیں کہ کتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہیں ہم سب۔ میں اس کا ازالہ کروں گا اس گفتگو میں آج انشاءاللہ۔ اگر آپ توجہ سے سنو گے نا، اللہ نفع بڑھا دے گا آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کوئی بات میری نہ کچی ہوگی نہ بغیر دلیل کے ہوگی انشاءاللہ۔ ہم یہ ساری احادیث سن کر نا بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب میرے تو 1 سال کے گناہ معاف، 2 سالوں کے گناہ معاف، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف، میں تو جناب ایسے ہو گیا جیسے ماں نے ابھی جنم دی ہے، پچھلے گناہوں کا کھاتا تو ہو گیا صاف سارا، اب جب نیا گناہ ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، ان احادیث کو مد نظر رکھ کر بے شمار لوگ ہیں، قسم ہے اللہ کی ہمارے معاشرے میں، جو گناہ کرنے میں دلیر ہو جاتے ہیں، گناہوں میں کیا ہو جاتے ہیں؟ دلیر ہو جاتے ہیں کہ معاف تو ہو ہی جانے، رب نے بہانے بنائے ہوئے ہیں معاف کرنے کے، رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ گناہ کرنے میں شیر ہو جاتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا،
یہ جو احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ احادیث اور ان جیسی بے شمار احادیث، ان کا تعلق صرف ان گناہوں سے ہے جن کو ہم صغیر گناہ کہتے ہیں۔ کن گناہوں سے تعلق ہے نا حدیث کا؟ صغیر گناہوں سے۔ جو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 2 سالوں کے معاف ہوتے ہیں، زندگی کے پچھلے معاف ہوتے ہیں، بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دی ہے، وہ صغیر گناہوں سے ہوتا ہے۔ کبیرے گناہ ان نیکیوں میں سے، نیکیوں کے ساتھ کوئی نہیں معاف ہوتے، کبیرے نہیں معاف ہوتے، یہ صرف صغیروں سے ایسے ہوتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دی ہے۔ سمندر کی جھاگ کے برابر صغیرے گناہ ہو تو وہ معاف ہوتے، کبیرے نہیں معاف ہوتے۔ اللہ اکبر، کیا دلیل ہے اس کی کہ کبیرے معاف نہیں ہوتے؟ ایک آیت، ایک حدیث اور ایک مثال دوں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی بات۔ قرآن میں رب العالمین نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ کے بندو، اللہ کی زمین پر بسنے والوں، اگر تم ان کبیرے گناہوں سے اجتناب کرو گے، بچو گے، پرہیز کرو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، تو ہم تمہارے جو سیئات ہیں نا، چھوٹے گناہ، یہ تمہاری نیکیوں کے بدلے میں مٹا دیں گے۔ کون سے گناہ مٹنے؟ صغیرے، چھوٹے، کبیروں سے اجتناب شرط ہے، وہ نہیں مٹتے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں بیچ والے گناہوں کا کیا بن جاتی ہیں؟ کفارہ۔ ایک جمعہ اگلے جمعے تک بیچ والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک عمرہ اگلے عمرے تک کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے مجتون بل کبائرو، تب کفارہ بنتے ہیں جب کبیرے گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہوگا، تو کبیرے نہیں معاف ہوتے اس سے۔ مثال سے بات اور واضح ہو جائے گی۔ شرک کبیرہ گناہ ہے، ہم میں سے کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ اکبر الکبائر میں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑا گناہ آسمان کی نیلی چھت تلے رب کی زمین پر ہے ہی نہیں، شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ بندہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، صحیح صحیح بتانا مجھے اللہ کو گواہ بنا کر، کیا عاشورے کا روزہ رکھنے سے اس کا شرک کا گناہ معاف ہو جائے گا؟ عرفے کے روزے سے معاف ہو جائے گا؟ ہاں، نماز پڑھنے سے معاف ہو جائے گا؟ جمعہ پڑھنے سے معاف ہو جائے گا؟ عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے معاف ہو جائے گا؟ نماز کے بعد والے وظیفے پڑھنے سے معاف ہو جائے گا؟ یہ نہیں معاف ہوتا۔ کسی نیکی سے، نہ حج سے، نہ عمرے سے، نہ نماز سے، نہ کسی روزے سے، نہ کسی اور عبادت سے کبیرے گناہ نہیں معاف ہوتے۔ کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے پکی اور سچی توبہ کرنے سے۔ کس سے معاف ہوتا ہے؟ لولی لنگڑی توبہ سے نہیں میرے بھائیوں، کبیرے گناہ معاف ہوتے ہیں پکی سچی توبہ کرنے سے۔ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، کبیرے سارے رب معاف کر دیتا ہے، اور صرف معاف ہی نہیں کرتا، اللہ کی قسم رب کبیرے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتا، ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جس نے پکی سچی توبہ کر لی، ایمان والا بن گیا، نیک عمل کر لیے، پروردگار اس کی ساری غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ قرآن ہے یہ۔
کبیرے بھی معاف کر دیتا ہے رب، لیکن اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ پکی سچی توبہ کا تھوڑا سا مطلب معمولی صاحب کو بتاؤں گا میرے بھائیوں۔ پکی سچی توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صبح و شام توبہ کی ایک ایک تسبیح پڑھوں استغفار کی تو توبہ ہو گئی پکی سچی، یہ مطلب نہیں ہے۔ پکی سچی توبہ کا مطلب ہے جس گناہ سے توبہ کرنی ہے نا، سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ اس گناہ سے مکمل طور پر کٹ آف ہو جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اس گناہ کے ساتھ چمٹا نہ رہے۔ اگر گناہ بھی کرتا جا رہا ہے اور پھر کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری سچی توبہ، گناہ چھوڑتا بھی نہیں ہے، تو یہ پکی سچی توبہ نہیں ہوتی۔ دوسری چیز ہے جو گناہ ایسے ہوئے اس پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو، پشیمان ہو۔ تیسری چیز ہے کہ پروردگار کے سامنے واقعتاً اعتراف کرے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے مجھ سے، مانتا ہوں، اعتراف کرے اور پکا سچا وعدہ کرے کہ یا اللہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں پلٹنا، پھر بنتی ہے پکی سچی توبہ۔ اس کے بغیر پکی سچی توبہ نہیں، کبیرے گناہ نہیں معاف ہوتے۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لیں، جو صغیرے گناہ ہے نا، صغیرے گناہ جو عاشورے کے روزے سے، عرفے کے روزے سے، جو نمازوں سے، روزوں سے، قیاموں سے، حج سے، عمرے سے معاف ہوتے ہیں، میرے بھائیوں اگر بندہ صغیرے گناہ پر کمر بستہ رہے، ساری زندگی گناہ سے چمٹا رہے، کرتا ہی رہے، چھوڑے ہی نہ، تو وہ صغیرہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، پھر توبہ کے بغیر وہ بھی نہیں معاف ہوتا، پھر توبہ کے بغیر وہ بھی نہیں معاف ہوتا۔ ہاں ایک بات سمجھ لیں، ایک بات سمجھ لیں، اللہ مالک الملک اگر کسی بندے کے کبیرے گناہوں کو اس کی کسی نیکی کے بدلے میں معاف کرنا چاہے تو رب کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی روکنے والا کائنات میں۔ اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کبیرے گناہ بھی معاف کر سکتا ہے کسی نیکی سے، لیکن اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ اگر وہ کر دے ہمارے کبیرے گناہوں کو ہماری کسی نیکی کے بدلے میں، تو میرے بھائیوں وہ رب کا فضل اور احسان ہوگا اس بندے پر، یہ رب کا قانون نہیں ہے۔ قانون یہی ہے کہ جو کبائر ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ فرض ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں میرے بھائیوں، کچھ گناہ میرے ساتھ ہے نا آپ، کچھ گناہ ایسے ہیں جو نہ عاشورے کے روزے سے، نہ عرفے کے روزے سے، نہ رمضان کے روزوں سے، نہ رمضان کے قیام سے، نہ لیلۃ القدر کے قیام سے، نہ وضو سے، نہ نماز سے، نہ جمعے سے، نہ عمرے سے، نہ حج سے، قسم ہے پروردگار کی، نہ پکی سچی توبہ سے وہ گناہ معاف ہوتے ہی نہیں۔ ایسے بھی گناہ ہیں نہ کسی نیکی سے معاف ہوتے ہیں اور نہ پکی سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ اللہ توبہ سے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور میرے بھائیوں نہیں معاف ہوتے کچھ گناہ، پکی سچی توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے، کسی نیکی اور عبادت سے نہیں معاف ہوتے۔ پریشانی اس بات پر ہے کہ مسلمان معاشرے میں ان گناہوں کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اللہ کی قسم نہیں سمجھا جاتا، ہمارے معاشرے میں نہیں سمجھا جاتا۔ گناہ اتنے بڑے کہ کسی نیکی اور عبادت سے بھی نہیں معاف کرتا رب، پکی سچی توبہ سے بھی نہیں معاف کرتا۔ میں بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کر 1000 مرتبہ کہوں یا اللہ میری پکی سچی توبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے نہیں معاف ہونا، وہ گناہ نہیں معاف ہونے۔ ساری زندگی بیت اللہ کے اندر گٹے گوڈے رگڑ رگڑ کے مر جاؤں توبہ کرتا ہوا، وہ گناہ نہیں معاف ہونے۔ ایسے گناہ ہیں ہمارے معاشرے میں، تھوک کے حساب سے ہیں، اور ہم ان گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔
कौन से गुनाह हैं? चंद एक का तारुफ करवाऊंगा, जरा गौर से सुनना। बाप हो जाता है फौत, सब नहीं फौत होना है। बाप फौत हो जाता है, बाप की वफात के बाद बाप की सारी जमीन जायदाद तरीका जो उसने छोड़ा होता है वो बेटे आपस में तकसीम कर लेते हैं, बेटियों को उनका हिस्सा नहीं देते। अगर कोई बेटी अपने हिस्से का तकाजा करती है तो उसको आंखें दिखाते हैं, उसको कहते हैं हिस्सा लेना ही या पाई रखने नहीं। हिस्सा लेना है या मां बाप का दरवाजा खुला रखना है। वो बेचारी क्या कहेगी? वो मजबूर है, अल्लाह की कसम मजबूर है। वो तो कहेगी मैंने भाई रखने, मैंने मां बाप का दरवाजा खुला रखना है। मजबूर इसलिए है कि वो बेगाने घर में है, उसका खामद उससे नाराज होता है, उसे तलाक दे के घर से निकाल देता है। कौन सा ठिकाना है उसके पास? उसने कहां जाना है? हाँ, भाइयों के पास ही आना है ना, मां बाप के घर ही आएगी ना। अब भाइयों ने तो उसको धमकी लगा दी कि भाई रखने हैं या हिस्सा लेना है। वो क्या कहेगी? मैंने भाई रखने। क्या इस तरह बहनों को ब्लैकमेल कर लेने से भाइयों के लिए बहनों का हक खाना हलाल हो जाएगा? मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं, ये वाला जो हक तलफ किया ना बहनों का, भाइयों ने उनको नहीं दिया। सारी जिंदगी हज करें, उम्रे करें, नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, तस्बीहां पढ़ें, अल्लाह की कसम नहीं माफ होना ये वाला गुनाह, ये हक तलफी वाला गुनाह नहीं माफ होना जो बहनों का हक मारा हुआ है। मैं दलाइल दूंगा, मेरे पास दसियों दलाइल है, सिर्फ 2 सुनाऊंगा आपको। ऐसा भी है हमारे मुआशरे में, मैंने ऐसे केस डील किए, खुद डील किए। बाप ने, बाबा जी ने अपनी जिंदगी में अपनी सारी जायदाद अपने बेटों के नाम लगवा दी। आप माशाल्लाह सियालकोट वाले अच्छे लोग हैं, इधर नहीं ऐसा होता होगा। अल्लाह अकबर, ये जंगलियों के इलाके में होता है, इधर नहीं होता। बाप जिंदगी में सारा कुछ बेटों के नाम लगवा देते हैं। ये बाबा जिसने अपनी जिंदगी में अपनी सारी जायदाद बेटों के नाम कर दी है, इसने अपनी बेटियों का हक मारा है, बेटियों का हक मारा है। कितना हक था बेटियों का? जितना जितना हर बेटे के नाम लगवाया था, पैदा करने वाले की कसम है, उतना उतना हर बेटी का हक था इस बाप के कंधों पर। आधा नहीं, बेटी का हक आधा बेटे से होता है बाप के मरने के बाद। वो विरासत है, विरासत का उसूल और है, ये विरासत नहीं है, ये तोहफा है, और तोहफे का उसूल इस्लाम में और है। जिंदगी में विरासत नहीं होती, उसको विरासत कहना ही बातिल और गलत है। विरासत बंदे के मरने के बाद बनती है, विरासत के उसूल मरने के बाद आते हैं। जिंदगी में मां बाप अपने बच्चों को जो देते हैं, मां बाप पर फर्ज है जितना हर बेटे को दे उतना ही हर बेटी को दे। याद है ना आपको सही बुखारी की वो हदीस, हजरत बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी बीवी ने कहा मेरे इस बेटे को एक गुलाम तोहफा दे दो, नुमान को। नुमान बिन बशीर का नाम आपने सुना है अभी। उन्होंने तोहफा दे दिया बीवी को खुश करने के लिए। बीवी कहने लगी मैं तब खुश होंगी, इस पर अल्लाह के नबी को गवाह बनाओ। बीवी कोई समझदार खातून थी, अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी, शायर थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अज़ीमुश्शान ये अब्दुल्ला बिन रवाहा। उसने इसलिए कहा कि अभी तो मेरी मोहब्बत में इसने मेरे बेटे को मेरे कहने पर गुलाम तोहफा दे दिया है, कल मेरी आंखें अगर बंद हो गई तो वापस ले लेगा, मैं जरा पक्की मोहर लगवा लूं ना, फिर वापस ना ले सके ये देकर।
اس نے کہا اللہ کے نبی کو گواہ بنا پھر خوش ہوں گی۔ وہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی یہ رواحہ کی بیٹی نے مجھے کہا میرے اس بیٹے کو ایک غلام تحفہ دو، میں نے دیا ہے۔ وہ کہتی ہے تب خوش ہوں گی جب رسول اللہ کو اس پر گواہ بناؤ گے، میں آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں۔ صحیح بخاری کے لفظ سننا میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر نے کہا الاکا ولد غیرہ، کیا تیرے لیے نعمان کے علاوہ بھی اولاد ہے؟ کیا لفظ کہے؟ نعمان کے علاوہ بھی تیری اولاد ہے؟ یہ نہیں پوچھا بیٹے ہیں، آپ نے فرمایا تیری اولاد ہے؟ اور کہتا جی اللہ کے نبی ہے۔ آپ نے فرمایا ساری اولاد کو اتنا اتنا دیا جتنا نعمان کو دیا؟ کہتا اللہ کے نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا یا ساری اولاد کو اتنا اتنا دے، نہیں تو اسے بھی واپس لے لے۔ یہ ظلم ہے اور میں محمد ظلم پر گواہ نہیں بنتا، صحیح بخاری کے لفظ ہے۔ برابر حق ہوتا ہے زندگی میں۔ اس بابے نے بہنوں اپنی بیٹیوں کا جتنا بیٹے کا حق تھا اتنا حق مارا، اس بابے نے تو اپنی عاقبت کر لی برباد، بیٹوں کے نام لگوا کے۔ اور تھوڑا سا غور کرنا میرے بھائیوں، کیا بیٹوں کے نام لگ جانے سے قانون میں ان کا نام بولنے سے یہ حق ان کے لیے حلال ہو جائے گا؟ باپ نے دے بھی دیا انہیں، قانون میں بھی ان کا نام بولنے لگ گیا، حلال ہو گیا؟ آپ کو سب کو یاد ہوگی وہ حدیث صحیح بخاری کی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو میرے پاس، این ممکن ہے تم میں سے کوئی بندہ اپنے کیس کو اچھے انداز میں بیان کر دے، دوسرے کو اچھے انداز میں بیان کرنا نہ آئے، تو میں اس کی باتوں میں آ کر اس بندے کا حق اٹھا کے اسے دے دوں، یہ مطلب میں نے اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دیے۔ کیا مطلب ہے؟ خاتم النبیین رحمت للعالمین سرور کونین وہ کر دیں ایک بندے کے حق کا فیصلہ دوسرے کے لیے اللہ کے نبی کے فیصلے سے، امام الانبیاء خاتم النبیین کے فیصلے سے اس بندے کا حق اس کے لیے حلال نہیں ہوتا، تو ابے کے فیصلے سے کیسے حلال ہو جائے گا بیٹوں کے لیے؟ یہ بیٹے بہنوں کا حق مارنے والے، یہ بابا جس نے بیٹوں کے نام کر دیا سب کچھ، اللہ کی قسم یہ اس کے بیٹے ساری زندگی حرام کھائیں گے، بہنوں کا حق کھائیں گے اور ساری زندگی حرام کھائیں گے۔ بیٹے مر جائیں گے، ہمارے ہاں ایسے ہی چلتا کلچر، بیٹے مر جائیں گے تو یہ ان بیٹوں کی جائیداد اس کے بیٹوں کو ملے گی، ٹھیک ہے؟ وہ کن کا حق کھائیں گے؟ پھوپھیوں کا۔ اچھا وہ مر جائے گی نسل تو ان کے بیٹوں کو جائے گی، وہ پھوپھیوں کی اولادوں کا حق کھائیں گے۔ یہ جب تک اس بابے کی نسل زندگی میں دنیا میں چلے گی ساری زندگی حرام ہی کھاتی رہے گی، حلال کا لقمہ اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا، ساری زندگی حرام کھائے گی۔ اور جو ساری زندگی حرام کھاتا رہے، جس کا گوشت حرام کھا کے بنے، ہڈیاں حرام کھا کے بنے، رب اس بدبخت کی دعا قبول کرے گا؟ یہ کتنا نیکی کا کام کیا باپے نے بیٹوں کے نام لگوا کے، پوری نسل کو حرام کھانے پر لگا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں معمولی کام ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ والا جو حق تلف ہوا ہے نا بیٹیوں کا، جو حق تلف کیا ہے بھائیوں نے بہنوں کا، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ کھرب مرتبہ توبہ کی تسبیح پڑھیں گے نا، یہ نہیں معاف ہونا، یہ نہیں معاف ہونا۔ ایسے ہی اللہ اکبر، یہ پاکستان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ 98% آبادی پاکستان کی ماشاءاللہ مسلمانوں کی ہے۔ مجھے دیانتداری سے بتانا آپ نے، ہم گھر سے نکلیں مارکیٹ میں جائیں آسانی سے کوئی خالص چیز مل جاتی ہے؟ پاکستان میں خالص چیز ملتی ہے؟
ہاں خالص دودھ مل جاتا ہے؟ پیسی ہوئی مرچیں خالص مل جائیں گی منڈی سے؟ سوجی خالص مل جائے گی؟ چینی خالص مل جائے گی؟ آج کل باسمتی کے کرنل چاول خالص مل جائیں گے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو ملاوٹ کرنے والے لوگ ہیں، نہ تو یہ اسرائیل کے یہودی ہیں، نہ امریکہ اور برطانیہ کے چوڑے ہیں، نہ ہندوستان کے ہندو اور سکھ ہیں، نہ برما کے بدھ مت ہیں۔ یہ ملاوٹ کرنے والا کون ہے؟ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، عمرے کرنے والے ہیں۔ یہ سرے عام ڈنکے کی چوٹ پر ہر شے میں ملاوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا، ملاوٹ کر کے کیوں کرتا ہے بندہ ملاوٹ؟ کہ منافع ذرا زیادہ آ جائے۔ تھوڑے منافع پر کانے نہیں ہے، ذرا گپھے حاصل کرنا چاہتا ہے نا، تو گپھے تو تبھی آئیں گے جب 2 نمبری کرے گا۔ تو اس لیے وہ گپھے لینے کے لیے 2 نمبری کرتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ جو 2 نمبری کر کے، ملاوٹ کر کے، دودھ میں پانی ڈال کر، میں نے کسی کا 1 ٹیڑی پیسہ بھی کھایا ہے، کعبے کے رب کی قسم، میں 10 مرتبہ بیت اللہ کا حج کر کے آ جاؤں، میں 50 حج کر لوں اپنی زندگی میں، خرب مرتبہ کہوں یا اللہ میری پکی سچی توبہ، یہ دودھ میں پانی ملا کے جو میں نے اس کا مال کھایا ہے نا، کعبے کے رب کی قسم ہے نہیں معاف ہونا، یہ نہیں معاف ہونا، دھوکے میں نہیں رہنا کسی میں۔ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں وہ زندگی کے سارے گناہ معاف، بندہ ماں نے جیسے ابھی جنا ویسے ہو جاتا ہے، اتنے گناہ معاف، یہ والے کوئی نہیں معاف ہوتے۔ آپ کا کوئی حق ہے، آپ کا کوئی حق ہے، ذاتی حق ہے، کسی دوسرے بندے پر ہے، آپ وہ حق لینے کے لیے گورنمنٹ کے کسی ادارے میں جاتے ہیں تو آپ کو آپ کا حق بغیر رشوت دیے مل جاتا ہے؟ ہاں ملتا ہے؟ آپ کا ذاتی پلاٹ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کا ذاتی پلاٹ ہے، آپ کو وراثت میں ملا ہے، آپ نے اپنی حلال کمائی سے خریدا ہے، آپ کو اس کی فرد چاہیے، آپ فرد لینے کے لیے پٹواری کے پاس جاتے ہیں کہ آپ پٹواری بغیر رشوت لیے آپ کے پلاٹ کی آپ کا حق 100% وہ آپ کو دے گا؟ ہاں ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ یہ پٹواری کی تو میں نے مثال دی ہے نا، یہ جتنا طبقہ ہے یہ گورنمنٹ کے محکموں کے اندر، اللہ کی قسم ہر محکمے کے اندر ہر فرد اس کی یہی کیفیت ہے پٹواری والی۔ کیا ملک کا خزانہ ان ملازمین کو، ان افسروں کو، ان کی سیلری ملک کا خزانہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ اچھا، سیلری بھی ادا کرتا ہے، جو مراعات خزانے کے قانون میں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری مراعات یہ حاصل کرتے ہیں۔ کس لیے؟ ملک کا خزانہ ساری قوم کا مشترک ہے، وہ ان پر کیوں صرف ہو رہا ہے؟ اس لیے صرف ہو رہا ہے کہ اس علاقے کے تمام لوگ، جس بندے کا جو حق ہے اس کو حق لائنوں میں لگنے کے بغیر، دھکے کھانے کے بغیر، پھیرے لگانے کے بغیر اس کی دہلیز پر اس کو ملنا چاہیے۔ اس لیے خزانہ تجھے پیسے دے رہا ہے۔ کسی کو اس کا حق اس کی دہلیز پر ملتا ہے؟ ہاں بندہ پھیرے لگا لگا کے اللہ کی قسم اک جاتا ہے۔ یہ عدالتوں کے چکر لگا لگا کر دادا بھی فوت ہو گیا، باپ بھی فوت ہو گیا، اولاد بھی فوت ہو گئی، پوتے پڑ پوتے آ گیا، کیس لڑ رہے، کیس ہی نہیں ختم ہو رہے۔ یہ جو رشوت خور طبقہ ہے، چاہے وہ 22ویں گریڈ کا افسر ہے، چاہے 18ویں کا ہے، چاہے 20ویں کا ہے، چاہے وہ 4تھے درجے کا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میرے محترم بھائیوں، یہ والا رشوت خوری والا گناہ نہ روزے سے، نہ نماز سے، نہ جمعے سے، نہ حج سے، نہ عمرے سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ صدقے سے، نہ خیرات سے، نہ پکی سچی توبہ سے یہ نہیں معاف ہونا۔
اللہ کی قسم نہیں معاف ہونا یہ گناہ، کسی دھوکے میں مت رہنا۔ میں دلیل دوں گا اس کی، یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے، میں اتنی پختہ انداز میں کہہ رہا ہوں، میرے پاس سکے بند دلائل موجود ہیں اس پر۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ مسلمان ہے نا، ان چیزوں کو کون برا سمجھتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ نمازی بھی لگے ہوئے ہیں، حاجی بھی لگے ہوئے ہیں، سارے لگے ہوئے ہیں۔ لوگ دیہاتوں میں پانی چوری کرتے ہیں، ہوتا ہے پانی چوری لوگوں کا کہ نہیں؟ بہت سارے طریقے، ایک طریقہ جو مجھے معلوم ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، طریقے بے شمار ہیں، ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کو۔ جتنے موگے کے حاجی صاحبان ہیں نا ماشاءاللہ نمازی اہل حدیث، سارے وہ مل کر تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کر کے اوور سیر کو دے دیتے ہیں۔ اوور سیر موگے کی ایک اینٹ نکال دیتا ہے، موگا کھلا ہو جاتا ہے، پانی زیادہ آتا ہے۔ اگر تھوڑے سے زیادہ پیسے اکٹھے کر کے دے دو تو 2 اینٹیں بھی نکل جاتی ہیں، تھوڑے سے اور زیادہ کر دو اللہ کی قسم موگے کے ساتھ ایک نئی ناڑ بھی لگ جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ چل رہا ہے پاکستان میں، ہندو نہیں کر رہے، سکھ نہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، کمیونسٹ نہیں، بدھ مت نہیں، نمازیں پڑھنے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، زکاتیں دینے والے، اہل حدیث، اہل سنت، عاشقان، غلامان، صدقے واری، قربان کے نعرے لگانے والے، قسم اللہ کی سب ملوث ہے اس پہ۔ میں نے اہل حدیثوں کو، روزے داروں کو، حاجیوں کو، پہلی صف کے نمازیوں کو یہ عمل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں حق ہے ہمارا، ہماری زمین سے راب نہیں ہوتی، پانی تھوڑا آتا ہے۔ اچھا، اوور سیر کو پیسے دے کے میں نے پانی تو موگا کھلا کروا لیا، پانی زیادہ لگ گیا میری زمین کو، فصل کیا ہو گئی؟ اچھی ہو گئی، زیادہ ہو گئی، میں بڑا خوش ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے صحیح سیاست لڑائی ہے، یہی سمجھتے ہیں نا، یہ سیاست ہے، اللہ کی قسم اس کا نام سیاست ہے ہمارے معاشرے میں۔ کہتا صحیح سیاست لڑا لی میں نے۔ یہ جو پانی ٹھیک ہے پیداوار زیادہ ہو گئی، لیکن یہ پانی جو میں نے اپنے کھیتوں کو لگایا یہ کن کا حق تھا؟ اس موگے سے جو آگے والی مسلمان عوام بیٹھی ہے نا ان کا حق تھا۔ یہ اوور سیر کے ابے نے کوئی ٹیوبل چلا کے ہمارے کھاڑے میں نہیں ڈالا پانی، نہ اس نے کوئی اپنے باپ کے خزانے سے نکال کر ڈالا ہے، یہ پانی آگے والی عوام کا حق تھا۔ آگے والی عوام کا پانی چوری کیا ہے ہم نے اس بدبخت کو رشوت دے کر، اور یہ جو پانی چوری ہوا ہے میرے کھیتوں میں لگا ہے، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، ساری زندگی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، عمرے کریں، توبہ کی تسبیحاں پڑھیں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ پانی چوری کیا ہوا کوئی نہیں معاف ہونا، ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا، جس کا بھی کھایا ہے پانی۔ شہروں میں ماشاءاللہ بڑا ترقی یافتہ دور ہے، ہر بندہ اعلیٰ درجے کا سیاستدان بن رہا ہے۔ شہروں میں بجلی چوری کرتے ہیں لوگ، کیا کرتے ہیں؟ بجلی چوری کرتے ہیں۔ بجلی چوری کرنے کے بھی 7100 طریقے ہیں، ایک طریقہ میں بتاتا ہوں چھوٹا سا، باقی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک طریقہ بتا رہا ہوں، پورا مہینہ ڈٹ کر بجلی استعمال کی، ڈٹ کر بجلی استعمال کی، جب میٹر ریڈر آیا نا اس کی جیب میں 2000 روپیہ ڈالا، اس نے سارا میٹر ریورس کر دیا، اس نے میٹر کیا کر دیا؟ پیچھے کر دیا۔ مثال دے رہا ہوں ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، مثلا میں نے 10,000 روپے کی بجلی استعمال کی، مثلا مہینے میں 2000 روپیہ اس کو دیا، اس نے میٹر پیچھے گھما دیا، 1000 یا 2000 کیا آ گیا؟ بل آ گیا۔ 10,000 کی بجلی استعمال کر کے 4000 میں فارغ۔ اب جو 6000 روپیہ تھا وہ کس نے ادا کیا بلا؟ گورنمنٹ نے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں
اللہ کی قسم میں نے بندوں کی باتیں سنی، کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کی بجلی ہے، ہم گورنمنٹ کی چوری کرتے ہیں اور گورنمنٹ کی چوری جائز ہے، اس لیے جائز ہے کہ گورنمنٹ ہم پر نجائز ٹیکس لگاتی ہے تو ہم بھی چوری کر سکتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی چوری، گورنمنٹ کی اللہ کی قسم یہ چوری نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی چوری میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کن کی چوری ہے۔ یہ ایک میٹر ہے جو میرے اور آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے، ایک میٹر ہے جو ہر گریڈ اسٹیشن پر لگا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کسی واپڈا والے سے پوچھ لیں، گریڈ اسٹیشن میں ایک بڑا میٹر لگا ہوتا ہے جو گریڈ والوں کو بتاتا ہے کہ اس گریڈ اسٹیشن نے اپنے علاقے میں کتنی بجلی سپلائی کی ہے۔ جب مہینے بعد ریڈنگ کٹھی ہوتی ہے، بل تیار ہوتا ہے، تو بل اس ریڈنگ پر نہیں بنتا، جو ریڈنگ ادھر سے کلیکٹ ہو کے گئی ہوتی ہے وہ بل بنتا ہے اس ریڈنگ پر جو وہ بڑا میٹر ان کو بتاتا ہے کہ اتنے یونٹ یہاں سے سپلائی ہوئے، اس کے حساب سے بل بنتا ہے۔ اچھا ادھر سے گیا ہے 1000 یونٹ اکٹھا ہو کے، 1000 چوری ہو گیا، ادھر انہوں نے سپلائی کی ہے کتنے؟ 2000 یونٹ، تو بل کتنے کا بننا ہے؟ 2000 یونٹ کا۔ تو میں نے تو چوری کیا ہوا ہے، میرے تو یونٹ ہی نہیں گئے، تو مجھے کیسے ملے گا پھر؟ وہ ایسا کریں گے، یہ جناب فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے، ہر مہینے تبدیل ہوتا ہے اور لگتا ہے۔ یہ جناب نیلم جیلم سرچارج ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، یہ ٹی وی فیس ہے۔ لگتی ٹی وی فیس کے نہیں؟ مسجد میں بھی ٹی وی فیس کا بل آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہاں، مسجد میں ٹی وی چلتے ہوتے ہیں، ہاں کیوں آتا ہے مسجد میں ٹی وی فیس کا بل؟ ان کو بھی پتا ہے مسجد میں ٹی وی۔ اللہ کی قسم یہ جو چوری ہوئے ہیں نا یونٹ، وہ ان مدات میں ڈال کر ہر بندے کے کھاتے میں ڈال کر وہ اپنے پیسے پورے کر لیتے ہیں۔ چوری میں نے کی اور پورے محلے کو میں نے مجبور کر دیا، دو میری چوری کے پیسے بھرو۔ اگر وہ محلے والا پیسے نہیں بھرتا، اس بیچارے کا تو میٹر کٹتا ہے، وہ تو مجبور ہے بھرنے میں، کیسے نہیں بھرے گا وہ؟ یہ جو میں نے بجلی چوری کر کے لوگوں کا مال کھایا ہے، کعبے کے رب کی قسم اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اور میرے سیال کوٹ کے مسلمان بھائیوں، کسی نیکی سے، کسی توبہ پکی سچی سے یہ گناہ نہیں معاف ہونا۔ ہمارا ملک ہے ماشاءاللہ مسلمانوں کا ملک، اور مسلمان سارے اس کے آفیسر ہیں۔ جو جتنا بڑا افسر ہے نا، جتنے بڑے اختیارات کا مالک ہے، جتنی بڑی سیٹ پر بیٹھا ہے، اتنا بڑا گھپلا کرنا وہ خزانے میں اپنا حق سمجھتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا مبالغہ کر رہا ہوں؟ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اچھا جی، بات سن رہے میری؟ میں غلط کہہ رہا ہوں یا مبالغہ کر رہا ہوں؟ ہر بندہ جتنا بڑا اختیار کا مالک ہے اتنا بڑا گھپلا کرنا وہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ یہاں پر یہ جو کرپٹ طبقہ ہے ہمارے ملک کا، قومی خزانے کو لوٹنے والا، میرے محترم بھائیوں یاد رکھنا، ساری زندگی یہ توبہ کی تسبیحاں پڑھیں، حج کریں، عمرے کریں، جو نیکیاں بھی کرتے جائیں، یہ کرپشن والا، خیانت والا، خزانے کی چوری والا گناہ معاف نہیں ہونا۔ یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں موٹی موٹی، ایسی درجنوں مثالیں اور بھی دے سکتا ہوں جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، آپ کو بھی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ دلیل کیا ہے اس بات کی کہ یہ معاف نہیں ہونا؟ دلیل کیا ہے؟ لو میرے بھائیوں، دو دلیلیں دیتا ہوں، بڑے غور سے سننی ہے۔ پہلی دلیل ہے سنن نسائی شریف کے اندر حدیث ہے۔ کہاں حدیث ہے؟ سنن نسائی میں۔ توجہ کرنا، ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں،
مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری محمد الرسول اللہ کی جان ہے، لو انا احدکم قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل، اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، کیا کر دیا جائے؟ الیکشنوں میں کمپین چلاتا ہوا نہیں مرا ہے، الیکشنوں کی کمپین چلاتا ہوا، بننے پلاٹ کے جھگڑے پر، چوری ڈکیٹی کے واقعہ میں نہیں مرا، کہاں قتل ہوئے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے لڑتا ہوا، اللہ کے دشمنوں سے جھوٹے خداؤں کی خدائی کو خاک میں ملاتا ہوا، آسمانوں والے رب کی الوہیت کو منواتا ہوا، کافروں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ آپ نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، ثم احیی، اللہ اس کو دوبارہ زندگی دے دے، ثم قتل، دوبارہ پھر شہید کر دیا جائے وہ اللہ کی راہ میں، ثم احیی، رب پھر زندگی دے دے، ثم قتل، پھر شہید کر دیا جائے، وعلیہ دین، اور مسلمانوں سنو، اس 3 مرتبہ الہ کلمت اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑنے والے اس بندے کو 3 مرتبہ جامع شہادت جس کو مل چکا رب کے لیے، اس بندے پر ہے قرض، لا يدخل الجنت حتی یقضى عنہ دینہ، جب تک اس 3 مرتبہ الہ کلمت اللہ کے لیے جامع شہادت نوش کرنے والے اس بندے کا قرضہ نہیں اترتا، یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، شہید کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، ترمذی میں، مسند احمد میں، دوسری کتابوں میں حدیث ہے، جس کا پہلا جملہ یہ ہے یغفر لہ فی اول دفعۃ من دمہ، اس کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، رب سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے، لیکن قرضہ شہید کو بھی معاف ہے، قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں، 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کرنے والے کو بھی معاف نہیں۔ قرضہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کر گن پوائنٹ پر لیا جاتا ہے؟ نہیں، جو منت سے، رضامندی سے لیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے قرضہ۔ مجھے ضرورت تھی، میں نے آپ کی رضامندی سے منت کر کے آپ سے پیسے لے لیے، واپس نہیں کر سکا، میری موت آ گئی، یہ پیسے جو میں واپس نہیں کر سکا یہ میرے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے، جو آپ کی رضامندی سے لیے وہ جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بنیں گے۔ تو جو پیسے میں نے دودھ میں پانی ڈال کر لیے، بجلی چوری کر کے لیے، پانی چوری کر کے لیے، رشوت کے ذریعے لیے، کرپشن کے ذریعے لیے، ملاوٹ کے ذریعے لیے، خیانت کے ذریعے لیے، فراڈ کر کے لیے، دھوکہ دے کر لیے، بہنوں کا حق کھا کے لیے، کمزوروں کے پلاٹوں پر قبضہ کر کے لیے، وہ کیسے معاف ہوں گے؟ جنت میں کیسے چلا جاؤں گا؟ کیا امام الانبیاء کی بات غلط ہو جائے گی؟ یار میری بات نہیں، شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے اس ہستی کی جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جس سے سچی زبان والا رب کی مخلوق میں نہ آیا ہے نہ قیامت تک آنے والا ہے، اس نبی کی بات ہے۔ آسمان ٹوٹ کے زمین پر گر سکتا ہے، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، یہ آپ کے مکانات پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ہوا میں اڑ سکتے ہیں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ غلط نہیں ہو سکتے۔ قسم اٹھا کے کہا امام الانبیاء نے، یہ 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کرنے والا نہیں داخل ہوگا جنت میں جب تک اس کا قرضہ نہیں اترتا۔ قرضہ ہے بندوں کا حق، جب تک بندوں کا حق ادا نہیں ہوتا شہید کو بھی معافی نہیں۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ شہید کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ دوسری حدیث سنیں، مسلم شریف کی ہے، میں نے کہا 2 حدیثیں سناؤں گا، ویسے تو بہت ساری حدیثیں ہیں،
آپ نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ یوم القیامہ، او مسلمانوں جس جس بندے کا حق تم نے تلف کیا دنیا میں، قیامت والے دن ضرور بھی ضرور ادا کرو گے۔ لام حرف تاکید کا ہے، نون سکیلہ بھی حرف تاکید کا ہے، ڈبل ادات تاکید ذکر کر کے امام الانبیاء نے کہا ضرور بھی ضرور جس جس کا حق تمہارے ہاتھوں تلف ہوا ہے تمہیں ادا کرنا پڑے گا قیامت والے دن، ضرور بھی ضرور کرو گے۔ حتی یقادا للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتیٰ کہ اگر کسی سینگوں والی بکری نے دنیا میں کسی پوڈی بے سینگ بکری کو ٹکر ماری تھی تو پروردگار ان دونوں بکریوں کو بھی اپنی عدالت انصاف میں حاضر کر لے گا، چاہے وہ آپ کے گاؤں کی بکری تھی، چاہے وہ سیالکوٹ کی تھی، چاہے وہ کراچی اور پشاور کی تھی، چاہے دنیا کے کسی کونے کی تھی، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ بکریاں بھی رب کو یاد ہیں، ان کو بھی رب حاضر کرے گا، ان میں بھی انصاف کروائے۔ اور میرے بھائیوں سیالکوٹ کے رہنے والوں غور کرنا، اللہ کے لیے جو رب جانوروں میں بکریوں میں انصاف کروائے گا، جن بکریوں کے لیے اللہ نے نبی اور رسول نہیں بھیجے، جن بکریوں کے لیے رب نے قرآن و حدیث نازل نہیں کیا، جن بکریوں کے لیے رب نے ثواب اور سزا کا کوئی قانون نہیں بنایا، ہاں جو مکلف مخلوق جو ان میں انصاف کروائے گا، وہ میرے اور آپ کے اور ہمارے آپس کے جو ایک دوسرے پر مظالم ہیں، حق تلفی ہیں، ہم میں انصاف نہیں کروائے گا، ہاں ہمیں ویسے چھوڑ دے، بکریوں میں انصاف کروائے، اور جن کے لیے نبی رسول آئے، جن کے لیے قرآن و حدیث اتارا، جن کے لیے جنت جہنم بنائی، جن کے لیے ثواب سزا کا قانون بنایا رب نے، ان کو چھٹی دے دے، ویسے ہی چھوڑ دے، کیسے ممکن ہے؟ یہ ظالم ہے رب، یہ تو ظلم ہے۔ میں نے آپ کا حق کھایا، وہ حق قیامت کے دن دلوائے نا، وہ تو ظلم ہے، رب کیسے برداشت کرے گا ظلم؟ اللہ اکبر، دینا پڑے گا، لیکن کیسے دینا ہوگا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہم سب سنتے ہیں، ہمیشہ ہی سنتے ہیں، ہر بندے نے کئی مرتبہ زندگی میں سنی ہوئی ہے۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں، پیارے پیغمبر نے پوچھا صحابہ سے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جی اللہ کے نبی، جس کے پاس پیسے نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ بندہ ہے جو قیامت کے دن پروردگار کی عدالت میں پیش ہوگا بے صلاۃ و صیام و زکات، اس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی تھی، کبھی نماز چھوڑی نہیں تھی، ساری زندگی رمضان کے روزے رکھے تھے، کبھی روزہ قضا نہیں کیا تھا، ساری زندگی زکوٰۃ عشر دیتا رہا، کبھی ایک دانے اور ایک پیسے کی ڈنڈی نہیں ماری، اس نے حج کی ہے، عمرہ کی ہے، اعتکاف بیٹھا ہے، تلاوت کی ہے، نیکیوں کے پہاڑ لے کے رب کی عدالت میں پیش ہوئے، لیکن کیسے پیش ہوئے؟ قد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضی ما علیہ اخذ من سیئات صاحبہ فطرح علیہ ثم یلقی فی النار، رواہ مسلم۔ یہ گالیاں نکالا کرتا تھا اپنے ملازموں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ہمسایوں کو، چھوٹی موٹی تو میں کسی سے ہو جاتی، بڑی بڑی گالیاں نکالتا تھا، بدگمانی ہو جاتی تھی اس کو کسی پر، بدگمانی کی بنیاد پر بڑے بڑے بہتان باندھنے کے لیے بیٹھ جاتا تھا۔ ہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں یہ جو مسجد کا صدر ہے نا، ہماری مسجد کا انتظامیہ کا صدر، یہ پیسے کھا کے اس نے اپنی کوٹھی بنا لی ہے، مسجد کے پیسے کھا کے بنا لی، دلیل کوئی نہیں ہے میرے پاس، بدگمانی ہے، شیطان نے میرے دماغ میں ڈالی ہوئی ہے بدگمانی۔ ایک عالم کو بازار میں ایک عورت کے ساتھ کھڑا دیکھ لیا، ہاں شیطان نے بدگمانی ڈالی، یہ مولوی صاحب کی دال میں کالا کالا ہے،
ہمیں جمعہ تو پڑھاتا ہے، درس تو دیتا ہے، میں نے اس کو خود ایک عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے مولوی کا کردار اچھا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں نماز کے انتظار میں، کعبے کے رب کی قسم ہے سن لیں آپ کبھی، میں نے تو سنی ہیں باتیں، وہ باتیں کئی لوگ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، بھئی یہ ہمارے امام کے اندر یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ بھئی تجھے رب نے اس کا نگہبان بنا کر بھیجا ہوا ہے، اس کی غلطیاں کی نشاندہی کرنے کے لیے تجھے پیدا کیا رب نے۔ یہ لوگوں پر بہتان باندھتا تھا بدگمانیوں کی بنیاد پر، گالیاں دیتا تھا، چغلیاں کرتا تھا، غیبتیں کرتا تھا، لوگوں کے مال کھاتا تھا، لوگوں پر ناجائز ظلم کرتا تھا، ہاتھ چلاتا تھا۔ ساری رب کی عدالت ہے، سارے مظلوم کھڑے، سارے مظلوم کھڑے۔ گالیاں دے کر جس بندے کی عزت جتنی خراب ہوئی تھی، چغلیاں کر کے، چغلی پتہ، غیبت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ میرے اندر ایک عیب ہے، واقعتاً خرابی ہے، برائی ہے، آپ کو پتہ چل گئی، آپ کے علم میں آ گئی کہ مولوی صاحب کے اندر فلاں برائی ہے، آپ وہ برائی ایک ایک بندے کو جا کے مزے لے کر کیا کرتے ہیں؟ سناتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ غیبت۔ اس غیبت سے کیا ہوتا ہے؟ جس کی غیبت کی جائے اس کا عزت سے جینے کا جو حق ہے نا وہ تلف ہوتا ہے، اس کا عزت سے جینے کا حق تلف ہوتا ہے۔ گالیوں سے بھی معاشرے میں اس کا عزت سے جینے کا حق تلف ہوتا ہے، بہتان سے بھی اس کا عزت سے جینے کا حق تلف ہوتا ہے۔ اور چغلی کیا ہوتی ہے؟ ایک طرف سے بات سنی، اس کو مسالہ لگا کے ادھر سنا دی، ادھر سے سنی مسالہ لگا کے ادھر سنا دی، تاکہ دونوں لڑ پڑیں۔ میری چغلی کرنے کی وجہ سے میاں بیوی میں پڑ گیا جھگڑا، انتظامیہ مسجد کی لڑ پڑی، دو گروہ بن گئے، چغلی میری، میں نے چغلی کی ہے، دو خاندان لڑا دیے، دو کاروبار میں شریک بھائیوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا کر دی میں نے چغلیاں کر کے، لڑ پڑے۔ وہ جب دو لڑ پڑیں گے تو ایک دوسرے کے خلاف گن اٹھائے پھریں گے کہ نہیں؟ امن اور سلامتی سے جینے کا حق ان کے پاس رہے گا؟ یہ حق ان کا تلف کیا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو امن و سلامتی سے جینے کا حق، کعبے کے رب کی قسم انسان تو بہت اونچا ہے نا، اللہ نے جانوروں کو بھی امن و سلامتی سے جینے کا حق دیا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا لوگوں خبردار، کتوں کو مت قتل کرو، یہ بھی امتوں میں سے ایک امت ہے، کتوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کتے کو بھی رب کی زمین پر امن سے جینے کا، اچھا کتے کو تو امن سے جینے کا حق ہے، تو بندوں کی ہم کھے اڑاتے پھریں؟ اس کی اتنی بھی قدر نہیں، اس کی عزت تو رب کی نظر میں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اس نے بہنوں کا حق مارا تھا، یہ رشوت خور تھا، یہ کرپٹ تھا، یہ خائن تھا، یہ ملاوٹ کرنے والا تھا، یہ چوری کرنے والا تھا، یہ جناب لوگوں کے پلاٹوں پر قبضے کرنے والا تھا، یہ سارے حقوق لینے والے کھڑے۔ اب ان برائیوں سے، گالیوں سے، چگلیوں سے، غیبتوں سے اس کی عزت کا جتنا نقصان ہوا تھا نا معاشرے میں، اس کی عزت کے نقصان کے برابر جتنی یہ حاجی صاحب کی نیکیاں بنیں گی وہ اس سے لے کر اس کو دے دی جائیں گی۔ جس سے رشوت لی، کرپشن کی، خیانت کی، جن جن کا مال کھایا 2 نمبری سے، اور اس مال کے برابر جتنی نیکیاں بڑھتی ہیں اس کی نیکیاں لے کر ان میں بانٹ دی جائیں گی۔ ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ پہاڑ تھے نیکیوں کے، لیکن ابھی حقوق لینے والے باقی ہیں۔ اس نے چھوڑا ہی کسی کو نہیں تھا، 30-40 سال اس نے ملازمت کی، ہر بندے سے رشوت کھائی ہے بدبخت نے، ساری زندگی ملک کا خزانہ لوٹ کے باہر ملکوں میں جمع کرواتا رہا یہ ظالم، ساری زندگی ملاوٹ پر کمر باندھے رکھی اس حاجی صاحب نے، کم توڑتا رہا، 2 نمبری کرتا رہا، دھوکہ دیتا رہا، جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنے سامان بیچتا رہا دنیا کی دولت کی خاطر۔ اب جتنوں کا جو مال کھایا نا اس کے برابر نیکیاں دے دی جائیں گی۔ نیکیاں ختم ہو گئی، حقوق لینے والے باقی ہیں۔ اب رب کی عدالت میں تو انصاف ہونا ہے، وہاں تو 2 نمبری نہیں چلنی۔ اب جتنا ان کی زیادتی کے برابر ان کے گناہ بنتے ہیں نا وہ لے کر اس بندے پر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ مدینے والے امام نے کہا میری امت کا یہ مفلس ہے،
میرے بھائیوں صحیح صحیح بتائیں دیانتداری سے، کیا نمازوں سے، روزوں سے، زکاتوں سے، نیکیوں کے پہاڑوں سے یہ حقوق العباد والے گناہ معاف ہو گئے ہیں؟ وہ جس طرح شرک زندگی میں مسلمان کی ساری نیکیوں کو کھا پی جاتا ہے، قسم ہے اللہ کی قیامت والے دن یہ بندوں کے حقوق ساری نیکیوں کو کھا پی جائیں گے۔ جو بندوں کے حقوق ہم نے تلف کیے نا، سارے کھا پی جائیں گے نیکیوں کو، اور الٹے گناہ چڑھ جائیں گے وہ لوگوں کے، اور جہنم میں جانا پڑ جائے گا۔ آپ کہیں گے آپ نے تو ہمیں پریشانی کر دی ہے، ہم نے تو کبھی اتنا حساس مسئلہ ہے اس کو آج تک سمجھا ہی نہیں تھا۔ ہماری تو ہر مجلس میں علماء کی بھی غیبتیں ہیں، انتظامیہ کی بھی غیبتیں ہیں، سیاستدانوں کی بھی غیبتیں ہیں، رشتہ داروں کی بھی غیبتیں ہوتی ہیں، دوستوں کی بھی کرتے ہیں۔ ہمیں تو مزہ ہی بڑا آتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے۔ گالیاں دینا ہمارا جو ہے نا وہ طرز تکلم بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا، لذت ہی بڑی آتی ہے، گالی کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا بات کرنے کا۔ تو میرے بھائیوں آپ سمجھیں گے کہ آپ نے تو کہا تھا رب معاف کرنا چاہتا ہے، اور اب ہمیں تو لگتا ہے معاف شاف کوئی نہیں کرنا رب نے، یہ تو سارے جائیں گے سیدھے اللہ کی ناراضگی کو لے کر جہنم میں جانے والے ہوں گے، لوگوں کے گناہوں کو لے کر جائیں گے جہنم میں۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم نہیں، میں اس بات پر قائم ہوں، پروردگار پھر بھی ہمیں معاف کرنا قسم ہے اللہ کی، اللہ کو نہیں پسند ہم جہنم کی آگ میں جلیں، نہیں پسند رب کو۔ یہ والے جو حقوق العباد والے گناہ ہیں نا، آپ کہیں گے یہ تو بہت سارے ہیں، یہ تو پھر نیکیاں تو ہمارے پلے میں تھوڑی ہیں اور حقوق العباد تلف کیے ہوئے زیادہ ہیں، تو یہ تو کنفرم بات ہے وہ نیکیاں تو ساری ختم ہو جائیں گی، گناہ چڑھ جائیں گے، تو اب کیسے بچیں گے؟ بھئی رب اللہ کی قسم پھر بھی بچانا چاہتے ہیں، پھر بھی بچانا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ناراض ہو کے نہیں جانا میرے ساتھ، رب یہ والے گناہ بھی معاف کر سکتا ہے اور کر دے گا، یہ والے گناہ بھی کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ تھوڑی سی رونق آئی ہے چہرے پر، تھوڑی سی سارے چہرے بجھ گئے تھے۔ میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، خوشخبری دینے آیا ہوں۔ سن لیں خوشخبری۔ آپ کہیں گے ابھی آپ نے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا کہ خراب مرتبہ توبہ کرنے سے بھی نہیں معاف ہوتے، اتنے حج کرنے سے بھی نہیں معاف ہوتے، کسی نیکی سے نہیں معاف ہوتے۔ اب بھی اسی بات پر پکا ہوں میں، اللہ کی قسم نہیں توبہ سے معاف ہونے، نہیں حج عمرے سے، نمازوں سے، روزوں سے، کسی نیکی سے نہیں معاف ہونے یہ گناہ۔ ان کی معافی کا طریقہ اسلام میں اور ہے، ان کی معافی کا طریقہ اور ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ بھی اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے بیان کروایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک حدیث سناؤں گا آپ کو، آپ غور کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا وہ طریقہ۔ پیارے پیغمبر نے کہا من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من ارضہ او من شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم۔ او مسلمانوں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، حاجیوں، نمازیوں، اہل حدیثوں، من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ، جس بندے سے اپنے کسی مسلمان بھائی پر زیادتی ہو چکی ہے، کسی طرح کی، اس کے مال میں زیادتی ہو گئی، اس کی عزت میں زیادتی ہو گئی، اس کے کسی حق کی تلفی ہو گئی، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، مرنے سے پہلے پہلے آج وہ معاف کروا لے، آج مرنے سے پہلے پہلے جس کا حق مارا ہے اس کو واپس لوٹا دے۔ جو معافی مانگنے والا ہے وہ معافی مانگ لے، جس کا دے سکتا ہے وہ کیا کر دے؟ دے دے، تو اللہ معاف کر دے گا یہ حقوق بھی۔ توبہ سے نہیں معاف ہونے، جس کا کھایا اس کا حق لوٹانے سے معاف ہونے۔ بہن کا ایک ایک روپیہ، ایک ایک ٹیڑی پیسہ حساب کر کے اس کو لوٹانے سے معاف ہونا ہے۔ پھپھیوں کو جو حق کھا رہے ہیں پھپھیوں کو دینے سے معاف ہونا ہے۔ جو پھپھیوں کی اولادوں کا کھا رہے ہیں بیٹھے، دادے سے چلا رہے ہیں، وہ ان کو دینے سے معاف ہونا ہے۔ وہ توبہ سے نہیں معاف ہونا، نہ حج عمرے سے معاف ہونا ہے، وہ دینے سے معاف ہونا ہے۔ کرو واپس، معافی چاہتے ہو تو۔ آپ کہیں گے سمجھ نہیں آئی، ہاں نہیں آئی سمجھ۔ بھئی
ہم نے تو ساری زندگی غفلت والی بسر کی ہے، ہمیں شعور نہیں تھا، ہم نے تو اتنے لوگوں کا مال کھایا ہوا ہے، اب ہمیں یاد ہی نہیں ہے کس کا کتنا کھایا ہے، اور کئی ان میں سے فوت ہو چکے ہیں، اور کئیوں سے ہمارا رابطہ نہیں ہے۔ اب ان کو حاجی صاحب کیسے واپس کریں؟ کیسے واپس کریں انہیں؟ کہاں سے ڈھونڈے انہیں؟ یہ دودھ میں پانی ڈالا ہے، خزانے کا مال لوٹا ہے، بجلی چوری کر کے کھائی ہے، پانی چوری کیا ہے، اب مجھے کیا پتا کس بندے کا کتنا پانی میں نے اپنے کھیتوں میں لگایا ہے، کتنے پیسے اس کے بنتے، میں کیسے دوں اس کو؟ آ گئی سمجھ؟ کوئی نہیں آئی بھئی اللہ یہ بھی معاف کر دے گا، اللہ کی قسم اس کا بھی طریقہ ہے اسلام میں، رب معاف کرنا چاہتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کا تو پتہ ہے نا کہ فلاں فلاں کا اتنا حق ہے، ان کو تو واپس کرنا ہی پڑے گا، واپس کر دو۔ واپس نہیں کر سکتے اس سے جا کر منت کر لو، وہ معاف کر دے تو تب بھی معاف ہو جائے گا۔ اور جن کا نہیں نہ پتا، غفلت کی زندگی میں ہو گئے، حق تلفیاں ہو گئیں، غیبتیں ہو گئیں، چگلیاں ہو گئیں، ہاں گالیاں نکال دی، اب سمجھ آئی ہے کہ کام خراب ہے، تو میرے بھائیوں یہ معافی کا طریقہ یہ ہے کہ موٹا سا ہر بندہ اندازہ لگا سکتا ہے، موٹا سا اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں نے اپنی غفلت کی زندگی میں آج تک مثلا 1,00,000 روپیہ نجائز لوگوں کا کھایا ہوگا 2 نمبری سے، ٹھیک ہے، میں 1,00,000 روپے کی بجائے اپنے دل میں ہی طے کر لوں میں نے ادا کرنا ہے 2,00,000 روپیہ، تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے، اپنی آمدن سے بچا کرنا، یہ کہہ کر صدقہ کرنا شروع کر دیں، یا اللہ میں تیری عدالت میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں یا رب، میں دنیا میں اپنا حساب صاف کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے شعور نہیں تھا، پہلے سمجھ نہیں تھی، میں غلطیاں کر بیٹھا، اب سمجھ آئی ہے، یا اللہ مجھے پتہ نہیں ہے میں کس کا کتنا حق مارا ہے، کیسے لوٹاؤں، یا اللہ جن کے پیسے ہیں یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے، اس کا ثواب ان کو دے دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، انشاءاللہ رب معاف کر دے گا، انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ آپ کہیں گے پیسے تو اس طرح معاف ہو جائیں گے صدقہ کرنے سے، تو غیبتیں، گالیاں، چگلیاں، بہتان، ہاں تھپڑ، وہ کیسے معاف ہوں گے جو فوت ہو گئے، جو رابطے میں نہیں ہیں؟ ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، ہماری عادت بن چکی ہے، کلچر ہے نا ہمارا، ہم اپنے مخالفین سیاستدانوں پر ہر وقت تان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ حزب اختلاف والے سارا دن انہوں نے توپیں رکھی ہوئی ہیں، حزب اختلاف والوں نے حکومت پر فٹ کرتے، اور حکومت والے بڑی بڑی توپیں چلاتے، قسم اللہ کی اتنے بڑے بڑے جھوٹ، اتنے بڑے بڑے بہتان، اتنے بڑے بڑے یہ غیبتیں، حد سے زیادہ، جو کلچر اوپر چلنا ہے وہی نیچے چلنا ہے، سسٹم ہی یہ ہے ہمارا۔ نواز شریف کی بھی ہم نے بڑی غیبتیں کی ہیں، زرداری کی بھی بڑی کی ہیں، عمران خان کی بھی بڑی کی ہیں، بہتان بھی سب پر ہیں، بہت باندھے ہوئے ہیں۔ اب نواز شریف سے کیسے معافی مانگے؟ ہاں اس سے ہمیں کون ملنے دے گا؟ شیر پاکستان کہتے ہیں انہوں نے بھی کٹ کوئی نہیں کی، ٹھیک ہے انہوں نے کٹ نہیں کی تو وہ انشاءاللہ حساب دیں گے رب کے ہاں، بچیں گے نہیں، قسم اللہ کی کسی نے نہیں بچنا۔ انہوں نے کٹ نہیں کی تو ہم نے ان کے ساتھ ویسا نہیں کرنا، ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم نے ان کے ظلم پر صبر کرنا ہے، ان کے ظلم پر صبر کرنا ہے، اجر رب سے لینا ہے۔ جتنا ظلم، جتنی حق تلفیاں ان سیاستدانوں نے، ان حکمرانوں نے ہماری کی ہیں، اللہ کی قسم ہمیں نیکیاں مل جائیں گی اس کے بدلے میں۔ اگر ان کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو ہمارے گناہ کم ہو کر ان کے سر پہ چڑھ جائیں گے، ہمارا تو فائدہ ہے۔ ہم ان جیسا طریقہ اختیار کیوں کریں؟ ہم اپنا نقصان کیوں کریں غیبتیں کر کے ان کی؟ جن کی جو فوت ہو گئے، جن کے پاس پہنچنا ممکن نہیں، جب تک آپ زندہ ہیں ان کے لیے دعائیں کریں۔ اب پہلے ان کو مجلسوں میں پنڈا جاتا تھا، اب ان کے لیے کیا مانگیں؟ یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ان کے درجے بلند کر دے۔ اس لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں اپنا حساب دنیا میں صاف کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہاں حساب بڑا مہنگا ہے۔ مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ کتنا مہنگا ہے؟ کتنا مہنگا ہے؟ نہیں احساس ہمیں، تھوڑا سا غور کرنا۔ اللہ نہ کرے، او میرے سیال کوٹیو، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی بندے کی پاس مارکنگ سے ایک نیکی کم رہ جائے،
33 کی بجائے کتنے نمبر آ جائیں؟ 1 نمبر کم ہو جائے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ایسا بندہ چاہے گا زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا ڈالروں سے، یوروں سے، ریالوں سے، پاؤنڈوں سے، سونے چاندی سے بھرا ہوا کوئی لے لے، مجھے 1 نیکی مل جائے گی؟ ہاں، اللہ کہتے ہیں زمین اور آسمان کے خلا کے برابر سونا بھی بھر کے لے آؤ گے نا، وہ نہیں قبول ہونا، وہاں پر ڈبل بھی لے آؤ گے پھر بھی نہیں قبول ہونا، اتنی مہنگی ہے وہاں پر نیکی۔ اور وہاں ہر گالی کے بدلے میں نیکی جائے گی، غیبت کے بدلے میں نیکی جائے گی، چغلی کے بدلے میں نیکی جائے گی، بہتان کے بدلے میں نیکی جائے گی، نجائز زیادتی کے بدلے میں نیکی جائے گی، رشوت کے بدلے میں، کرپشن کے بدلے میں، ملاوٹ کے بدلے میں، بہنوں کا حق کھانے کے بدلے میں، لوگوں کے پلاٹوں پر، زمینوں پر نجائز قبضے کے بدلے میں نیکیاں جائیں گی وہاں پر۔ بڑا مہنگا ہے وہاں پر حساب، بڑا مہنگا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کے لیے مانگیں دعائیں، اور ان کی کوئی نہ کوئی خوبی تلاش کریں، جہاں جہاں ان کو پنڈا تھا نا ان کی خرابیاں بیان کر کے، وہاں جا کے ان کی خوبی کا تذکرہ بھی کریں، اور پھر کہیں یا اللہ دیکھ مجھے اب سمجھ آئی ہے، میں ان کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں، یا اللہ ان سے معافی تو نہیں مانگ سکتا جا کر، مجھے پتہ نہیں کہاں ہے، میں پہنچ نہیں سکتا ان تک، مر گئے ہیں، یا اللہ ان کی اچھائیاں بھی ذکر کر رہا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، انشاءاللہ رب معاف کر دے۔ آپ کہیں گے اس بات کی دلیل کیا ہے؟ یہ آپ نے حل کہاں سے نکالیں؟ بھئی میرے گھر سے نہیں آئے حل، یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، میں نے اس کی ترجمانی کی ہے، پیارے پیغمبر کی ایک حدیث سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے شیر پاکستان کا بہت زیادہ ٹائم لے لیا، معذرت حضرت صاحب۔ اللہ آپ کو تندرستی والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، بہت زیادہ اپنے دین کا اللہ کام لے لے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث سنا کے جا رہا ہوں، ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غور سے سننا، انشاءاللہ آپ کے دل چمک اٹھے گی یہ حدیث سن کر۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میری بات نہیں ہے۔ من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، جس نے لوگوں کے اموال لیے، لوگوں کے حقوق تلف کیے، اب وہ واپس کرنا چاہتا ہے، واپس کرنے کا ارادہ ہے، آسمانوں والا رب اس واپسی کے رستے کھول دے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اسے وسائل فراہم کر دے گا، یہ واپس کرنے میں کامیاب ادى اللہ عنہ، رب ادا کروائے گا۔ اگر خلوص نیت سے فیصلہ کر لیا نا کہ دینا ہے تو اللہ آسانی پیدا، لیکن چونکہ موت بندے کے اپنے اختیار میں، ہمیں ایک سانس کے بعد اگلے سانس کا بھروسہ نہیں ہوتا کہ آنا کہ نہیں آنا۔ آج اگر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنا حساب دنیا میں صاف کرنا ہے، آخرت میں نہیں، اور رات ہی موت آ جاتی ہے، ابھی ہم نے کسی کا نہ کسی سے معافی مانگی، نہ کسی کے لیے دعا کی، نہ کسی کا ٹکا واپس کیا، تو پھر کیا بنے گا؟ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا یہ فرمان، پھر غور کرنا، عد اللہ عنہ، اگر دنیا میں موقع نہ مل سکا، کعبے کے رب کی قسم ہے آخرت میں رب کوئی نہ کوئی ضرور حل نکال دے گا، اس کی طرف سے ادا ان کو کروائے گا، اسے معاف کروا دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مخلص ہو کر واپسی کا، دنیا میں حساب صاف کرنے کا پکا فیصلہ کر لے، دل سے، دل سے۔ تو آپ بتائیں، آپ نے دنیا میں حساب کرنا ہے یا آخرت میں دینا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں سب نے۔ تو پھر میری چھوٹی سی گزارش ہے، یہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں انشاءاللہ ہم نے حساب صاف کرنا ہے، آج کے بعد وعدہ کرو اللہ سے کہ کسی کو گالی نہیں نکالنی ہے، آج کے بعد کسی مجلس میں بیٹھ کر غیبت نہیں کرنی کسی کی، کسی کے عیب بیان، آج کے بعد کسی بدگمانی پر، کسی شخص پر بہتان نہیں لگانا، اور آج کے بعد کسی پر ناجائز ہاتھ نہیں اٹھانا، بیوی کو بھی نہیں مارنا، بیوی کو مارنا اللہ کی قسم کوئی مردانگی نہیں ہوتی، کوئی مردانگی نہیں ہے، وہ ویسے ہی کمزور ہے بیچاری، بیوی پر ہاتھ چلانا مردانگی
نہیں ہوتی. بیوی تو بڑی بات ہے, بلی کو بھی نہیں. اللہ اکبر. کسی پر ہاتھ انشاءاللہ آج کے بعد دودھ میں ایک قطرہ پانی نہیں ڈالنا کسی نے, کسی شے میں ملاوٹ کم, کسی کو دھوکہ, اور آج کے بعد کسی کا ایک ٹیڑی پیسہ بھی ناجائز ہم نے انشاءاللہ نہیں کھانا. خود بھی ایسا کرنا ہے اور اپنے بچوں کی بھی یہی تربیت کرنی ہے. کریں گے؟ اگر بچوں کی تربیت کرو گے نا, خود بھی کرو گے, تو اللہ کی قسم یہ ملک پاکستان پر آپ کا بہت بڑا احسان ہو جائے گا. ملک پاکستان پر بہت بڑا احسان ہوگا, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے IMF پاکستان کی دشمن ہے, ورلڈ بینک پاکستان کی دشمن ہے, کعبے کے رب کی قسم ہے FATF کے 37-38 درندے پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانا چاہتے ہیں. اس کو بھوکا کر کے پاکستانی قوم کو بھوک میں مبتلا کر کے مارنا چاہتے ہیں, ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں, لیکن وہ کوئی بہت بڑا نقصان کرنے میں کامیاب ہوئے بھی نہیں اور انشاءاللہ ہوں گے بھی. جتنا بڑا نقصان ہم خود پاکستانی اپنے ملک کا کر رہے ہیں, کوئی دشمن نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا. کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ 75 سالوں سے چند لوگوں کے سوا ہر بندہ دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹنے پر کمر بستہ ہے. ہر بندہ لگا ہوا ہے کھانے پر. 75 سالوں سے یار یہ حق تلفیاں, یہ ملاوٹیں, یہ فراڈ, یہ رشوتیں, یہ کرپشنیں, یہ 2 نمبریاں, یہ جھوٹے قبضے, یہ چوریاں, انہوں نے ہماری معیشت کا سب سے بڑا بیڑا غرق کیا ہے. سود کے ذریعے لوگوں کا مال کھانا وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں ہماری معیشت کا, یہودیوں عیسائیوں سے بھی بڑھ کر. شاید ہم سے بڑا اس ملک کا دشمن دنیا میں کوئی بھی نہ ہو. میرے بھائیو رحم کریں اس ملک پر. یہ ہمارے پاس امانت ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی امانت ہے. یہ 10 لاکھ شہداء کی ہمارے پاس امانت ہے, جنہوں نے یہ ملک قربانیاں دے کے ہمیں لے کے دیا تھا. اللہ کے لیے اس ملک پر رحم فرمائیں. گزارش کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے. یہ باتیں آپ تک نہیں ہیں, میں تو آپ کو سنا سکتا ہوں, جہاں تک آپ کا حلقہ اثر ہے آپ نے انشاءاللہ یہ باتیں ہر بندے کو سنانی ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.